میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے کلام اقبال پالے جبرائیل سے سنا ہے۔ اس کے اندر علامہ عشق کے مختلف روپ کا ہمیں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کبھی آوار آؤ بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہاں نوشرواں عشق۔ کہتے ہیں کبھی آوار آؤ بے خان ماں عشق، کہتے ہیں کبھی آوارہ یعنی عشق جو ہے کبھی آوارہ پھر رہا ہوتا ہے، وہ بے خان ماں یعنی بغیر کسی گھر۔ جس طرح مجنوں تھا وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا تھا گھر والا، تو کہتے ہیں کبھی آوار آؤ بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہاں نوشیرواں عشق۔ کبھی شاہ شہاں کہتے ہیں ایک بڑا بادشاہ، نوشیرواں ایران کا بڑا بادشاہ۔ تو کہتے ہیں کبھی جو عشق ہوتا ہے نا وہ اس شاہ نوشیرواں کی طرف ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، وہ عاشق خدا بھی تھے، اور ان کے پاس سب سے بڑی سلطنت تھی اس دنیا میں۔ کبھی میدان میں آتا ہے زرا پوش، کبھی اڑیاں و بے تیغ و ثنا عشق۔ کہتے ہیں کبھی میدان میں آتا ہے زرا پوش۔ زیرا کسے کہتے ہیں؟ وہ جو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے جنگ میں جو لباس پہنا جاتا ہے لوہے کا، اسے زیرا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کبھی جو میدان میں جاتا ہے نا وہ تو زیرا پہن کے جاتا ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے پاس جب کافی زیادہ مال وغیرہ آ گیا تھا تو وہ جنگ کرنے اپنی پوری تیاری سے جاتے تھے۔ کبھی میدان میں آتا ہے زیرا پوشی جو عشق ہے، کبھی اڑیاں و بے تیغ و ثنا عشق۔ کبھی اڑیاں کا مطلب ہوتا ہے ایسے کچھ نہیں پہنے ہوتا، یعنی مطلب یہ کہ کوئی جنگی لباس نہیں پہنا ہوا، یعنی بے سر و سامانی کی حالت ہے۔ کبھی اڑیاں و بے تیغ و ثنا عشق، بے تیغ یعنی بغیر تلوار کے، وہ سنا نیزے کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی جو عشق ہے بغیر کچھ پہنے، بغیر نیزے کے، بغیر تلواروں کے میدان میں کود پڑتا ہے۔ کبھی 72 لوگ 1000 سے کربلا میں الجھ پڑتے ہیں۔ عشق عجیب ہی چیز ہے۔ کبھی تنہا یہ کوہ دمن عشق، کبھی سوزو سرور و انجمن عشق۔ کہتے ہیں کبھی تنہا یہ کوہ دمن عشق۔ کہتے ہیں عشق ہوتا ہے نا کبھی کبھار انسان کو وہ تنہا کر دیتا ہے، کبھی وہ پہاڑوں میں نکل جاتا ہے، وہ دمن وادی کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کبھی وادی میں لے چڑھتا ہے۔ کبھی تنہا یہ کوہ دمن عشق، بندہ تنہائی ڈھونڈنے شروع ہو جاتا ہے۔ اور بقول کچھ صوفیہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے آنے سے پہلے غار حرا میں وہ تنہائی ڈھونڈی۔ ان کی روح کی جو طلب تھی خدا کے لیے، جو ان میں پائی جاتی تھی، وہ انہیں وہاں پہ لے لی، کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا تھا جدائی کو، 40 سال ہو گئے۔ تو جب جدائی بڑھتی جاتی ہے تو طلب بھی بڑھتی جاتی ہے، پیاس بڑھتی جاتی ہے، اور عشق اپنی کیا کہتے ہیں ایک طاقت پکڑ گیا۔ کبھی تنہا یہ کوہ دمن عشق، کبھی سوزو سرور و انجمن عشق۔ کہتے ہیں کبھی سوزو سرور و انجمن عشق۔ سوز کیا کہتے ہیں؟ درد دینا، خدا کے عشق کا درد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درد، امت کا درد دینا۔ کبھی سوزو سرور و انجمن عشق، سرور اور مزہ دینا، کبھی درد دینا، کبھی مزہ دینا۔ کبھی سوزو سرور و انجمن عشق، انجمن یعنی محفل میں کبھی وہ درد دیتی ہے اور کبھی اس کی باتیں جو ہیں وہ بڑی اچھی لگتی ہیں، مزہ آتا ہے ان کو سن کے۔ کبھی سوزو سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و ممبر۔ اور کہتے ہیں جو عشق ہے کبھی کبھار سرمایہ ہے، محراب جہاں پہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اور ممبر جہاں پہ امام صاحب بیٹھتے ہیں خطبے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کبھی جو عشق ہے نا یہ کبھی امام صاحب سے کبھی خطبے میں ایسی باتیں کہلواتا ہے، کبھی ایسی امامت کرواتا ہے کہ وہ امت کے لیے بڑی فائدے مند ہوتی ہے، وہ ان کے لیے ایک دولت ہوتی ہے۔ کبھی سرمایہ ہے محراب و ممبر، سے سرمایہ کا مطلب ہے دولت ہوتی ہے، وہ کبھی سرمایہ ہے محراب و ممبر۔ یہ عشق جو ہے یہ ایک دولت ہے، محراب و ممبر۔ جس طرح حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ایک دولت تھی، جس طرح بولتے تھے انہوں نے اپنی گفتار اور کردار دونوں سے عظیم کام کیا۔ اور کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اور کہتے ہیں کبھی کبھار جو ہوتا ہے نا وہ عشق کیا ہوتا ہے؟ میدان جنگ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے جوہر دکھاتا ہے اور بڑی بڑی طاقتور قوتوں کو پچھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور ہمارا جو مقصد ہے نوجوانوں میں کلام اقبال کو عام کرنا ہے، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے علامہ خود کہتی ہیں کہ نوجوانوں کو جرات مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔
اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں اگر میری قوم کے نوجوان جسور و نہایت جرت مند و غیور اور نہایت غیرت مند تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہتے ہیں تو میں کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوں گا. اس کی بڑی شان و شوکت تھی, اس نے آدھی دنیا فتح کی.